نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات وصفات وکبریات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر وذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ جس کو رب العزت نے تمام جہان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا اور جس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی. حاضرین جمعہ، آج کا یہ مبارک دن جو اسلامی تہوار ہیں، اسلامی خوشی کے جو ایام ہیں، انہی میں سے ایک یہ دن ہے. اور اس دن آپ سامعین کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اکل حرام کی دنیاوی اور اخروی نقصانات. اکل حرام یعنی کہ کوئی شخص حرام طریقے سے کوئی مال کماتا ہے اور اس کا تصرف اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. حاضرین جمعہ، آپ سامعین کے سامنے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کلام کی وہ آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہونا چاہیے، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تمام نوع انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام لوگ میری عبادت کریں. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں تمام لوگوں کو مخاطب کرنے کے بعد کہہ دیا کہ تمہاری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ میری عبادت کرنا ہے. یعنی ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے.
انہی ضروریات میں سے ایک ضروری قدم اور ضروری نقطہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے طاقت لگتی ہے. اس طاقت کو جب حاصل کیا جائے گا اور جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ضروریات میں سے ہے، اور اس جو ضروریات اگر ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک چیز آتی ہے کہ انسان کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے. اور اسی لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اس عبادت کو صحیح انجام تک پہنچانا چاہتے ہو، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو عبادت ہونی چاہیے وہ ہر طرح سے پاک ہونی چاہیے. اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک و شائبہ نہ ہو، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو. چاہے اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں اس کا پورا کرنا ہو، یا پھر اس عبادت تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع کے تمام تر طریقے پاک ہوں، طیب ہوں، اس میں کسی بھی طرح کی آمیزش نہ ہو، اس میں کسی بھی طرح کی حرام کا شائبہ نہ ہو، تب جا کے آپ اللہ رب العالمین کے مقصد کو پورا کر سکو گے. اسی لیے آج آپ سامعین کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ یہ کہ اکل حرام کے دنیا میں بھی کیا نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے آپ سامعین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اندر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ امت مال بٹورنے کے طریقے تو ڈھونڈے گی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اسے اس بات کی تمیز اور فرق نہیں ہوگا کہ جو مال میرے پاس آیا ہے وہ حرام طریقے سے آیا ہے، حلال طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی جو نبی پاک نے آج سے 1450 سال پہلے اس امت کے تعلق سے فرمایا کہ میری امت کے اندر وہ وقت آنے والا ہے کہ امت مال تو بٹورے گی، مال تو جمع کرے گی، دولتوں کا انبار لگا دے گی، لیکن اسے اس بات کی تمیز نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو مال جمع ہوا ہے وہ حرام والا ہے یا حلال والا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہے، تمام گناہوں سے پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے. یعنی ان کے اگلے پچھلے تمام طرح کے گناہ معاف ہیں، جو اس امت کے شفیع الامت ہیں، جو اس امت کے سردار ہیں. وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بستر پہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہے، بھوک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھ لوں، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ کھجور جو ہے کہیں صدقے سے تو میرے بستر تک نہیں پہنچی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر صدقہ حرام، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے صدقہ حلال. حرام وہ نہیں جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ میرے بستر تک پہنچنے والی جو کھجور ہے کہیں وہ صدقے کے مال میں سے میرے پاس نہیں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس حد درجے تک حرام کاری سے، اکل حرام سے بچاتے تھے. آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو دیکھا کہ انہوں نے صدقے کی کھجور کو اپنے منہ کے اندر ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ حسن، جو صدقے کی کھجور تم کھا رہے ہو اسے اپنے منہ سے نکال دیجیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما شعرت، کیا تمہیں نہیں پتا کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی جانب سے اور اسی کے ساتھ ساتھ
اپنی آل کو یہ تربیت دی گئی تھی، اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ چلی جائے جس کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حرام قرار دیا ہو۔ آپ دیکھیں یہ تمیز صرف اللہ کے نبی اور ان کی آل ہی میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات اچھی طرح سے کوٹ کوٹ کر ڈال دی گئی تھی۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں جو ان کے لیے کماتے ہیں اور جو وہ کما کر لاتے ہیں اس کے ذریعے سے ابو بکر صدیق اپنے پیٹ کو پالتے ہیں۔ ایک بار ان کا غلام ان کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کھا لیجئے۔ ابو بکر صدیق کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غلام ان سے کہتا ہے اے امیر المؤمنین اے ابو بکر صدیق، کیا آپ کو پتا ہے جو چیز میں نے آپ کو دی ہے اسے میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تم مجھے بتاؤ کہاں سے تم نے اس چیز کو حاصل کیا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے میں نے کسی زمانے میں نے کسی وقت میں لوگوں کے لیے کہاوت والا کام کیا تھا، یعنی جو جادو جو لوگ اس بات کی پیشن گوئی جو آگے کے زمانے کی جو تدبیریں اور طریقے اور لوگوں کے احوال بتاتے ہیں جسے کہانت کہا جاتا ہے، میں نے کسی شخص کے لیے کسی زمانے میں کیا تھا، غالباً جو میں نے کہا تھا اس چیز میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کے بدلے میں اس نے مجھے چیز لا کر دی ہے اور میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا۔ ابو صدیق نے اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی گیا تھا اور ساری تمام کی تمام چیزوں کو باہر کر دیا۔ اتنا فرق، اتنی تمیز، وہ پیٹ، اس پیٹ کے لیے ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی حدود نہ سمجھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو طریقہ نہ سمجھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس بات کا اہتمام کیا، اپنی آل کو، اپنے اصحاب کو کس طرح کا سبق دیا، اور اس سبق کا نتیجہ ہے کہ پیٹ میں جانے کے بعد وہ پیٹ سے اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جو ان کے پیٹ میں گئی ہے وہ حلال طریقے سے نہیں بلکہ حرام طریقے سے گئی۔ اس بات کا خصوصاً اہتمام کیا گیا، اور یہ طریقہ، یہ تمیز، یہ تعلیمات صرف ان جماعتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کلمہ گو ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی بھی برادری سے ہو، آپ کسی بھی گاؤں اور قریے سے ہو، اگر آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، نبی کریم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، یہ سبق آپ کے اوپر آ ہی جائے گا، یہ تقاضا آپ کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ اگر آپ اس تقاضے کو چھوڑ کر، اس تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی نفس کی اتباع کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے جو اپنے نفس کی، جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا وَأَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، دنیا کا گمراہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں اگر ہم راہ راست کو چھوڑ کر کسی دوسرے پہ چل رہے ہیں تو اپنے دل کی، اپنے آپ کی سننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جب اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگتے ہیں، اپنے نفس کی سننے لگتے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے حدود کو کراس کر دیتے ہیں، نبی کریم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اسی کے بعد جا کے ہم اس راستے کو اپناتے ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا نامراد کوئی نہیں اس دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اس طریقے سے تھی، اور اس تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے خصوصاً اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے تمام نوع انسانیت کو اور تمام امت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جتنا ہم نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کھاؤ، لیکن حلال پاک کھاؤ۔ یہ تعلیمات تھی، آپ کتنی بہترین ڈش، کتنا بہترین انجام، کتنا بہترین انتظام کر سکتے ہو، اس کی تعلیمات اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔
اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو بھی ہم نے تمہیں دیا اسی میں سے کھاؤ، لیکن پاک اور حلال طریقے سے کھاؤ۔ اور یہ جو حکم جو ہے صرف ایک عام انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسولوں کے لیے بھی یہ حکم تھا۔ رسول جن کا انتخاب ہوا ہے، جن کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے، جن کو ہم سے زیادہ اللہ رب العالمین کی دعوت و دین اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم تمام نوع انسانیت کے لیے بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی انسان کہیں جاتا ہے اور کسی سفر کے اندر وہ کہیں پھنس جاتا ہے، اور ایسی جگہ پھنستا ہے کہ جہاں پر اس کی مدد کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کی سانسوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور اس کے بال پوری طرح سے اس کے بال جو ہیں بکھر جاتے ہیں، لباس اس کا جو ہے پوری طرح سے گندا ہو جاتا ہے، ایسے میں وہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے وہ یہ کہ اس کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ حرام طریقے سے آیا ہوتا ہے، اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ حرام طریقے سے پیا ہوتا ہے، اس نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی بھی شخص نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور اس طرح کا موقع و محل آیا، اور ایسے میں اگر اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہ رہا ہو، اور اس سے پہلے پکارنے سے پہلے اس نے کسی بھی طرح کا کوئی حرام کام، جیسے کہ حدیث کے اندر اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کا کھانا، اس کا پینا سب کچھ حرام ہے، تو اللہ کے نبی کہتے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، تو کیسے اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ بتاتی ہے حدیث کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے انسان کا پاک مال کا کھانا بھی ضروری ہے۔ کوئی انسان اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس مال میں حلال طریقے سے اگر اپنی زندگی میں تصرف کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو ضرور بضرور اللہ رب العالمین اس کی پکار کو پہنچے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن کوئی شخص اس راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، دعائیں فریادیں کرتا ہے، تو اسی صورت میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہی اس کا ایک نقصان نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 کبیرہ گناہ ہیں جس سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متنبہ کیا، تنبیہ دلائی، اس کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اکل حرام کی آمیزش ہے، اس میں سے اکل الربا، سود کا کھانا، ومال الیتیم، اور یتیم کے مال کو کھا جانا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ان گناہوں کے قریب نہ جانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، جس میں 7 میں سے 2 چیز ایسی ہیں جو حرام طریقے سے مال کو ہڑپنے والی چیزیں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے منع کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص حرام مال جو کمایا ہے اس کو اگر صدقہ کرنا چاہے، اس کا وہ صدقہ قبول نہیں، کیونکہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آپ کہیں سے بھی، کہاں سے بھی، کسی بھی طریقے سے بھی حرام مال کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر قدم قدم پر حرام مال کو دینے والے، حرام مال کا جواز آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والے موجود ہیں، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ اس حرام مال کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا وہ حرام کا مال اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنے جاتے ہیں، تو صدقہ
قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، تو اللہ رب العالمین کا یہ مزاج ہے کہ اللہ رب العالمین صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، پاک کے علاوہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں لٹاتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی صفر ہے، زیرو اس کی گنتی نہیں ہے۔ لوگوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہو، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا ہو اس امید کے ساتھ، حالانکہ جو خرچ کیا ہوا مال ہے وہ حرام طریقے سے ان تک پہنچا، اور حرام طریقے سے ان تک پہنچنے کے بعد انہوں نے اس مال کو اللہ کے راستے میں یا کسی اور راستے میں تصرف خرچ کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں جب وہ انسان خرچ کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا اس وہم و گمان میں کہ میں نے تو بڑا خرچ کیا تھا، بڑا میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، لیکن جب بروز قیامت اس کا جب کھاتا اللہ رب العالمین کھولے گا، نامہ اعمال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ صدقہ وہاں پہ زیرو اور صفر ہوگا۔ یعنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتے ہو، کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہو، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو مال تم نے حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا نہ ہو۔ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرو، اس کے بعد آپ سوچو کہ اس کے ذریعے سے ایک نیکی میرے کھاتے میں لکھ جائے، تو یہ چیز ناممکن ہے، کہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ایسا طریقہ ہے کہ تم ہرگز اس طریقے کو کہ کہتے بدلتا ہوا نہیں پاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو حد بندی، اللہ رب العالمین نے جو اصول و ضوابط بیان کر دیے اس امت کے لیے، آپ جو سوچو کہ کسی طرح سے میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں تو آپ اس کو بدل نہیں پاؤ گے، چاہے آپ جو بھی ہو، آپ کا جو بھی منصب ہو، آپ کا جو بھی مقام و مرتبہ ہو، اللہ رب العالمین کی حدود بندی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اصول و ضوابط و قانون و شریعت اس امت کے اوپر نافذ کیا، اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر کر سکتے ہو دنیا والوں کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر حرام مال کا نقصان ہے کہ آپ دعا کرنے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کی کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، لیکن آپ نے جو کپڑا پہنا ہے وہ حلال طریقے سے نہیں بلکہ حرام طریقے سے، آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام طریقے سے، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی آپ کا صدقہ قبول کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ حرام مال کماتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب تم حرام طریقے سے مال کماتے ہو تو تمہارے رزق میں فراوانی نہیں ہوگی بلکہ رزق میں تنگی ہوگی۔ ہماری دنیا کی سوچ یہ ہے کہ ہم حرام طریقے سے مال جمع کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے مال میں بڑھوتری نہیں بلکہ کمی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین جو ہے سود کو گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، لیکن انسان جو کچھ بھی صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں اور خصوصاً اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں جس مقصد کے لیے ہم حرام طریقے کو اپنا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پوری طریقے شریعت کو صاف کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے مال کو جمع نہیں کر پاؤ گے بلکہ مال اس سے گھٹے گا بڑھے گا نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ کہا کہ ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبت امره الى قلة، کوئی بھی شخص اگر یہ سوچے کہ میں سود کاری کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ اکل حرام ہے، حرام طریقے سے وہ مال حاصل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ وہم و گمان میں ہے کہ میں سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھا کر لوں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا الى عاقبت امره قلہ، کہ اس کا آخری انجام جو ہوگا سود کا وہ یہ دیکھے گا کہ وہ گھاٹے میں ہی ہے، فائدے میں نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن، یہ تو دنیا کے اندر اس حرام مال کے کچھ نقصانات تھے، اسی کے ساتھ ساتھ حرام مال کے آخرت میں ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مال جو ہے جو
حرام طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ جس مال سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہم سے دغا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مال سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ مال تم تک حرام طریقے سے پہنچائے، حلال طریقے سے نہیں، تو وہی مال تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان هذا المال خضرۃ حلوہ، یہ جو مال جو ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، کیا یہ خوب ہے وہ مسلمان آدمی جس نے اس مال کو اس کے حق طریقے سے حاصل کیا، یعنی حلال طریقے سے اس نے مال کو حاصل کیا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے بعد اس نے اس حلال طریقے سے جو مال حاصل کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اور اسی کے ساتھ والیتامی والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اس نے خرچ کیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ یقیناً وہ شخص جو بڑا کامیاب ہے، کیونکہ اس نے حلال طریقے سے مال کو حاصل کر کے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پہ اس نے خرچ کیا، تو وہ شخص جو ہے بڑا قابل احترام ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَأْخُذْ بِحَقِّهِ، اور کسی بھی شخص نے اس مال کو اس کے حق والے راستے سے حاصل نہیں کیا بلکہ حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، تو نبی پاک کہتے ہیں فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، تو اس آدمی کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل بروز قیامت وہی مال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ آخرت میں اس کا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث میں ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی نے بھی اپنی نشو و نما، اپنا پیٹ حرام طریقے سے بھرا ہے لا يدخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنہ جسد غذی بحرام، کسی بھی انسان کا جسم حرام طریقے سے اگر پالا گیا ہے تو وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس شریعت نے، اس اسلام نے ہمارے سامنے ان تمام طریقوں کو واضح اور صاف و شفاف طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات ہمارے سامنے اچھی طرح سے یہ پیش کر دی گئی ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اور جو مقصد اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق صرف اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ میری عبادت کرے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو راستے ہو سکتے ہیں، اس راستے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے آ رہے ہو، اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ضروریات، ان ضروریات کو جب تم پورا کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ جب اسلام کو قبول کر لیا تو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے جو بھی شرائط ہیں، اس کے جو بھی اصول ہیں، ان اصولوں کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، تب جا کے اب اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح معنوں میں، صحیح طریقوں میں کرو گے، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ کل بروز قیامت جب اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا نامہ اعمال، آپ کا حساب کھولا جائے گا، اور وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ کی عبادت ہوگی، تب جا کے آپ کا انجام بہتر ہوگا، اور تب جا کے آپ کو اللہ رب العالمین کی جنت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے تم اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا چاہو، اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کی بندگی حاصل کرنا چاہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اعزاز حاصل کرنا چاہو، تو اس کے علاوہ آپ سامعین کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے، ان نئی نسل کے لیے جو لوگ کام کاج کے راستے پر چل رہے ہیں،
जो अपने पेट पालने के लिए, जो अपने घर वालों की परवरिश के लिए, अपने आप की परवरिश के लिए जो शहरों में जाते हैं, जो तरह तरह की जॉब करते हैं, जो तरह तरह के बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये सबक जरूरी है कि आप जो माल कमा रहे हो, आया वो माल आपके पास हराम तरीके से आया है या हलाल तरीके से आया है। अगर आप हराम तरीके से उस माल को हासिल करते हो तो आपका सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, चाहे दुनियावी एतबार से देखें, चाहे आखिरत के एतबार से देखें। कबूल और कामयाब सिर्फ वही शख्स है जिसने हलाल तरीके से माल को कमाया होगा, और चाहे वो ज्यादा हो कम हो, लेकिन शर्त यह है कि माल आपके पास हलाल तरीके से आए, तब जाके आप दुनिया में भी सुरखरू होगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूर भी आप सुरखरू होगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक माल और हराम माल की तमीज़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हक माल और हलाल माल को कमाने और उसी का तसर्रुफ, और वो तसर्रुफ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें करने की तौफीक दे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।